سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن والکرم وآلہ بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام رضا کی دو تین اشعار تضمین کے ساتھ میں مجھے کہا گیا تھا، فرمائش تھی، دو تین اشعار تضمین کے ساتھ میں سماعت فرما لیں۔ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، بی آمنہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، رخ پر تجلیات کی ہوتی ہے بارشیں، دیتی ہیں ذو جبین مقدس کی رونقیں، کس آنکھ میں نہیں ہے زیارت کی حسرتیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے، عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی، اس کے ہر ایک شعر میں ندرت ہے واقعی، اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا
کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور مقاصد سب کو مزاج الفت خیر البشر دیا دریائے فن کو گوہر مدحت سے بھر دیا آبادی سخن کو معانی کا گھر دیا لیکن رضا نے ختمی سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا 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 محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے گھروں کو آباد فرمائے اور ہم تمام کی تمام پریشانیوں کو کافور فرمائے اور جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پچھلے جمعہ کو بھی کچھ گفتگویں ہوئی تھی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ مستحب کام ہے، بزرگوں کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے اور اہل اسلام کا شیوا بھی ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج کے اس جمعہ میں کچھ باتیں میلاد النبی کے حوالے سے، تاکہ ہمارے ذہن میں جو میل کچیل ڈالی جاتی ہے وہ اور اچھی طریقے سے صاف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب آدم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی برکت ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی منائے، ہے نا؟ اس کا مفہوم ہے، ترجمہ کرنے میں کسی بھی چیزوں کے اگر کچھ حروف کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا یا اللہ فرماتا ہے، دونوں بات ایک ہی ہوتی ہے نا؟ تو اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس کا جو سیدھا سادہ ترجمہ جو کنز الایمان کے حوالے سے ہے، اس میں یہ کہ تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کے آیت کا ترجمہ، یعنی پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل مسلمانوں کو حاصل ہو
تو مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے، ہے نا؟ سیدھا سادہ ترجمہ اللہ کا فضل، اور آپ پوچھیں کہ اللہ کا فضل ہے کیا، تو اللہ کا فضل محمد عربی کی ذات ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کیا، تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہے نا؟ تو اس سے بالکل صاف ہو گیا کہ جب اللہ کا فضل، اس کی رحمت آپ کو حاصل ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ خوشی منانا ہے۔ اور قرآن نے کہا یہ تمہارے تمام دھن دولت مال و متاع سے بہتر ہے نا؟ تمہارے مال و متاع سے، دھن دولت سے یہ بہتر ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے حضور کی ذات، اور حضور کی ذات ہم کو اور آپ کو مل رہی ہے 12 ربیع الاول میں، ہے نا؟ حضور کب تشریف لائے؟ 12 ربیع الاول شریف میں، اور قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان اللہ کی رحمت آئے تو تم خوشی کرو، ہے نا؟ قرآن کا فرمان ہے کہ جب تمہارے درمیان اللہ کی رحمت آ جائے، تم کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے تو تم خوشی کا اظہار کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہم کو جو رحمت ملی وہ کب ملی؟ 12 ربیع الاول شریف کو، سرکار کب تشریف لائے؟ 12 ربیع الاول کو۔ جب 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے اور آپ کے درمیان رحمت آئی تو ہمیں خوشی کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اور خوشی کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، کوئی پیسہ لوٹا کر خوشی کرتا ہے، کوئی گھر سجا کر خوشی کرتا ہے، کوئی مہمانوں کو کھانا کھلا کر خوشی کرتا ہے، بیٹے کی شادی ہو تو گھر سجا دیا جاتا ہے، لائٹنگیں لگا دی جاتی ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو کھانا کھلا دیا۔ خوشی کرنے کے، خوشی منانے کے الگ الگ پرکار ہیں، ہے نا؟ خوشی منانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ یہ خوشی منانا ناجائز ہے، یہ خوشی منانا حرام ہے۔ جو خوشی شریعت کے دائرے میں ہوگی وہ جائز ہوگی۔ جو خوشی شریعت، یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کل کو کوئی کہتا حضرت خوشی منانے کا تو پھر ڈھول تاشے بجانے سے خوشی ہوتی ہے، تو میں نے کہا جو شریعت کے دائرے میں، جو خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے منائی جائے وہ جائز ہے، اور وہ جائز خوشی مصطفیٰ کی آمد پر کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ وہ جائز خوشی کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت تم کو حاصل ہو تو تم خوشی کرو، یہ تمہارے مال و متاع سے بہتر ہے، یہ تمہارے مال و متاع سے، پیسے دھن دولت سے یہ بہتر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے خوشی کرو رحمت ملے تو۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوشی نہیں کرنا چاہیے، تو ہم قرآن کی مانیں کہ لوگوں کی مانیں؟ قرآن کی مانیں گے نا؟ جو قرآن کی مانے گا وہ اللہ کا نیک بندہ، برگزیدہ بندہ، وہ رسول کا پکا عاشق، رسول کا چاہنے والا۔ اور قرآن کہہ رہا خوشی کا اظہار کرو۔ اور ایک جگہ قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو اپنے نعمت، اللہ کی نعمت کے ملنے پر اس کا چرچا کرو، اس کا اعلان کرو۔ اور نعمت کون ہے؟ ہم کہتے ہیں آقائے نعمت، ہے نا؟ نعمت کون ہے؟ تمام نعمتیں ایک طرف، بیٹا ہو، بیٹی ہو، دھن ہو، دولت ہو، کاروبار ہو، ماں ہو، باپ ہو، اہل و عیال ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، یہ تمام نعمتیں ایک طرف، مگر یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہے سب سے بڑی اللہ کی نعمت مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ یہ تمام تر نعمتیں جو ہم کو اور آپ کو ملی ہیں کس نعمت کے صدقے میں؟ اس نعمت عظمیٰ کہ جس کے تعلق سے اللہ نے خود فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا گوارا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا۔ تو سب سے بڑی نعمت کون؟ محمد عربی کی ذات۔ اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمت تم کو حاصل ہو جائے، مل جائے تو اس کا اعلان کرو، چرچا کرو۔ اب چرچا کیسے ہوگا؟ گھر میں گھس کے ہوگا؟ چرچا کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟
چراغاں کیا جائے، لائٹنگ لگا دی جائے، لوگوں کے سامنے اعلان کیا جائے، گفتگو کی جائے، تقریر کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، الغرض کے چراغاں کو چرچا کرنے کے بھی الگ الگ پرکار ہوتے ہیں نا، چرچا کرنے کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اعلان کرو، تو اعلان کیسے ہوگا؟ گھر میں گھس کے ہوگا؟ ہاں، اعلان باہر نکل کے کریں گے تو اعلان ہے۔ ہم آذان دیتے ہیں تو مائک لگا دیے ہیں، بھائی آواز باہر تک جائے، یہ چرچا ہے نماز کے حوالے سے کہ بھائی نماز ہونے والی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، مسجد میں آ جاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو اعلان جو ہے باہر ہوتی ہے، گھر کے اندر نہیں۔ تو ہم جو چراغاں کرتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں، وہ جلوس باہر ہی نکلے گا، اعلان باہر ہی ہوگا، گھر کے اندر نہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت یہ بتا رہی ہے کہ تم اللہ کی رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، اور ایک آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی نعمت ملے تو چرچا کرو۔ ہم تو دونوں چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم تو دونوں چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اب رہی بات ایک چیز اور، ہمارے اسلام میں، اسلام کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم صحیح معنوں میں اس پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عقیقہ ہے اسلام میں، عقیقہ کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ عقیقہ ہے کیا؟ عقیقہ کہتے کسے ہیں؟ عقیقہ کہتے ہیں بچے کی ولادت پر خوشی منانا، بچے کی ولادت پر خوشی کا کھانا، ہے نا؟ کسی کا نام عقیقہ ہے نا۔ کس لیے عقیقہ کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو تبھی کرتے ہیں کہ بچہ دنیا سے چلا جائے تو کرتے ہیں؟ آدمی کے دنیا سے جانے کے بعد عقیقہ کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد کرتے ہیں؟ تو سبھی کہیں گے بھائی دنیا میں بچہ آتا ہے تو عقیقے کا حکم ہے۔ عقیقے میں کیا کرنا ہے کہ لڑکا ہو تو 2 بکرا، لڑکی ہو تو 1 بکرا یا بکری، یا اگر نہیں کر سکتے بڑے جانور ہے اس میں 2 حصہ، نہیں کر سکتے 1 حصہ ہے۔ مگر یہ کھانا جو ہے یہ بچے کی پیدائش میں خوشی کا کھانا ہے، صحیح ہے نا؟ بچے کی پیدائش کا خوشی کھانا ہے۔ یہ آپ 7 دن کے بعد کریں، نہیں ہو سکتا 14 دن کے بعد کریں، نہیں ہو سکتا 21 دن کے بعد کریں، نہیں ہو سکتا زندگی میں جب بھی کریں گے ادا ہو جائے گا۔ یہ فرض یا واجب، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، بچہ پیدا ہو، اسلام نے کہا اس کی پیدائش پر خوشی مناؤ، کھانا کھلاؤ۔ جب آپ کا بچہ پیدا ہو تو آپ اپنے بچے کی پیدائش میں جانور قربانی کر کے، عقیقہ کر کے خوشی منا سکتے ہیں۔ تو جو اسلام لے کر کے آیا ان کے پیدائش پر خوشی نہیں، جو اسلام لے کر کے آیا ان کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں۔ جب تمہارے یہاں بچہ ہو تم بچے کی پیدائش میں، اور ہمارا تو بھائی دستور ہے بڑا سے بڑا بکرا لاتے ہیں، میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے بڑا والا دیں گے ہم 17,000 کا، 18,000 کا، غریب ہے 5-10 ہزار کا، 15,000 کا، لیکن بڑا ہے تو بھائی ذرا دھوم دھام سے ہو۔ اور بچہ اگر 8-9 سال کے بعد پیدا ہو تب تو ماں باپ کی خوشی کے کیا کہنے، سبحان اللہ، پھر تو پورے محلے میں لڈو بانٹا جائے۔ عقیقہ دھوم دھام سے ہو، بچہ پیدا ہو، عقیقہ کرتے بچوں کے بال کو نکال کر کے جو ہے چاندی کے وزن پر تول کر کے خیرات کرتے ہیں، ہے نا چیزیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو تم بچے کی پیدائش میں خوشی کرو۔ اور جن کے صدقے میں یہ عقیقہ چیز ملی ہے، جن کے صدقے میں یہ سارا کچھ ہے جو اسلام لے کر کے آیا ہے، ان کے نام سے اگر خوشی منائی جائے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت ان کو گئے ہوئے وصال کیے ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج کیوں عقیقہ تو ایک بار کرتے ہیں نا، ہے نا؟ آج کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی 27ویں رجب کو سب لوگ جاگتے ہیں، ہے نا؟ جاگتے ہیں، جشن کرتے ہیں، ہاں محفل مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں بھائی؟ قرآن نازل ہوا، یہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے،
اس لیے مناتے ہیں۔ تو میں نے قرآن آج نازل ہوا، کل نازل ہوا، پچھلے سال نازل ہوا؟ تو بولے نہیں، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے۔ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ 1400 سال پہلے۔ تو میں نے کہا 1400 سال پہلے اگر قرآن نازل ہو تم ہر سال خوشی مناؤ۔ 1400 سال پہلے اگر قرآن نازل ہو، ہر سال اس رات کو مناؤ، ہر سال اس رات کو چراغاں کرو، ہر سال اس رات کو محفل کرو۔ جب قرآن نازل ہو تو ہر سال محفل۔ جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن لے کر کے آیا ہے، اگر وہ 1400 سال پہلے آیا ہے، جب ان کے تعلق سے ہر سال محفلیں ہو سکتی ہے تو صاحب قرآن، قرآن لانے والے کی بھی ہر سال محفل ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ ہر سال کیوں کرتے؟ ایک بار ہو گیا ہو گیا۔ میں نے کہا جب قرآن کے تعلق سے تم ہر سال منا سکتے ہو تو قرآن لانے والے کے حوالے سے ہر سال ہم کیوں نہ منائیں؟ نہیں، پھر کہتے وہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کو عید کا نام دے دیتے ہیں، ہے نا؟ عید تو اسلام میں صرف 2 ہے نا؟ عید تو اسلام میں صرف 2 ہے۔ آپ لوگ اس کو عید کہتے ہیں، عید میلاد النبی، تو یہ اسلام میں شریعت میں دخل اندازی ہے نا؟ یہ سوال کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بابا عید جو واجب ہے وہ 2 ہے۔ عید جو واجب ہے وہ 2 ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہے نا؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لیکن اگر آپ صرف عید کی بات کرتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ ہر ہفتے میں عید ہے۔ ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 عیدیں ہیں، ہے نا؟ اور 2 کو آپ ملا لیں واجب کو تو 54 ہو گئے۔ ایک سال میں کتنی عیدیں ہو گئی؟ تو کہ نہیں وہ واجب عیدیں ہیں، یہ واجب نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے بھی میلاد النبی کو واجب نہیں قرار دیا ہے۔ ہم نے جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں تو یہ واجب نہیں کہتے ہیں ہم، یہ مستحب چیز ہے۔ یہ مستحب چیز ہے۔ تو تم کہتے عید ہے نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں کہ عید صرف 2 نہیں، عید 52-54 عیدیں ہیں۔ اب آپ پوچھیں کہ بھائی یہ جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کیوں عید مناتے ہیں، کیوں اس کو عید کا دن کہا گیا ہے؟ تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جمعہ کا دن عید کا دن اس لیے ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حدیث پاک میں کن کی پیدائش ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا، ہے نا؟ تو آدم علیہ السلام اگر پیدا ہو وہ دن عید کا دن ہو جائے، آدم علیہ السلام اگر پیدا ہو وہ دن عید کا ہو جائے، تو آدم جن کے صدقے میں آئے ہیں وہ پیدا ہو تو وہ دن عید کا دن کیوں نہ ہو؟ آدم جن کے صدقے میں آئے ہیں جب وہ پیدا ہو رہے ہو تو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے شک آدم کی آمد سے اگر عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے تو مصطفیٰ کے آنے سے بھی وہ دن عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ اسی دن تو وفات ہوئی تھی حضور کی، آپ غم کیوں نہیں مناتے؟ ہے نا؟ غم منانا چاہیے، آپ لوگ جشن مناتے ہیں۔ تو آپ کی محبت کیسی ہے کہ آپ کا محبوب دنیا سے جا رہا ہے اور آپ جشن منا رہے ہیں؟ آپ کو تو غم منانا چاہیے۔ میں نے کہا حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کا دن اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور جمعہ ہی کے دن آپ کا وصال ہوا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس دن کو سوگ کا دن کہتے۔ اگر انبیاء کے جانے سے اس دن کو سوگ کا دن قرار دیا جاتا تو جمعہ کا دن عید کا دن نہیں ہوتا، جمعہ کا دن سوگ کا دن ہوتا، جمعہ کا دن سوگ کا ہوتا۔ مگر نہیں، اس دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا جانا، انبیاء کا جانا یہ چیز ہم نہیں دیکھتے، وجہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ زندہ ہے، یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔
اور ہم عید اس لیے مناتے ہیں کہ وہ آئے ہیں تو ہمارے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اور ایک چیز اور انبیاء آتے ہیں تو امت کے لیے عید ہے، امت کے لیے عید ہے، اور انبیاء جاتے ہیں تو انبیاء کے لیے عید ہے۔ انبیاء کا آنا یہ امت کے لیے عید ہے، اور انبیاء کا دنیا سے جانا یہ نبی کے لیے عید ہے۔ اس لیے کہ نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب جسے حاصل ہو سمجھے کہ وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ حضور معراج کی رات جب پہنچے، ہم کہتے ہیں شب جشن عید شب معراج، کیونکہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یعنی اللہ کے قریب پہنچے۔ سبحان اللہ۔ عام انسان بھی دنیا سے جائے، نیک انسان ہو تو فرمایا گیا کہ دنیا روتی رہتی وہ مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے اس کے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے نا۔ تو انبیاء کا آنا یہ امت کے لیے عید ہے، اور انبیاء کا دنیا سے جانا یہ انبیاء کے لیے عید ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ہم غم کیوں منائیں؟ ہم تو ان کو مردہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو مردہ نہیں مانتے بھائی، نہیں مانتے۔ اعلیٰ سرکار نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم مردہ نہیں مانتے، کیوں مانے؟ جب امتی زندہ ہو سکتا ہے تو نبی مردہ کیسے ہو جائے گا؟ جب امتی زندہ ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو شہید تو امتی ہے نا، حسین اعظم شہید ہے کہ نہیں ہے؟ تو امتی ہے کہ نہیں ہے؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ امتی ہے مگر شہید ہے۔ قرآن کہتا یہ زندہ ہے، قرآن کہتا کہ یہ زندہ ہے۔ اور جب یہ زندہ ہیں تو انہیں زندگی ملی کیسے؟ انہیں زندگی ملی کیسے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ انہیں زندگی ملی ہے نبی کے صدقے میں۔ کیسی بات کر، نبی کے صدقے میں؟ وہ تو کفار سے لڑے، جنگ میں شہید ہوئے تو زندگی ملی۔ میں نے کہا نا، وہ کلمہ نہ پڑھتا، وہ کلمہ نہ پڑھتا، کٹ کے مر جاتا، دنیا کہتی کہ وہ مر گیا، لیکن کلمہ پڑھ کے اب انتقال ہوا، اب شہید ہوا ہے، تو قرآن کہتے ہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو ان کو جو مقام مرتبہ ملا شہادت کا، وہ مصطفیٰ کریم نبی کے صدقے میں، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اکرام زندہ ہیں، اور جب زندہ ہیں تو ہم جو ہے ان کے تعلق سے عید میلاد مناتے ہیں۔ اب رہی بات وہ جھنڈے نہ جانے کیا، اب اتنا ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے، وقت بہت کم ہے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا۔ آپ سوچ لیں، حضور دنیا میں آ رہے ہیں تو فرمایا گیا کہ ستارے حضرت آمنہ کے گھر پر آ گئے، مشرق کے جانور مغرب کے جانور آپس میں مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مبارک ہو کہ آمنہ کا لال آ رہا۔ صحیح بول رہا ہوں؟ جانور آپس میں مبارکباد دے رہے ہیں کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت کو سجا دو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ فرشتوں تیار ہو جاؤ، سلامی کے لیے میرا محبوب آ رہا ہے۔ پرندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حضور کا، اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں سب کچھ تابناک روشن ہے، سب کچھ سجا دیا گیا ہے، فرشتے جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، جنگل کے جانور آپس میں مبارکباد دے رہے ہیں، آسمان کے ستارے قریب آ گئے ہیں، وہاں سے ہے تو بھی روشنی ہے، مگر آج وہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، روشنی سے پوری زمین کو جگمگ جگمگ کر دو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں مصطفیٰ کی آمد کے وجہ سے ہو رہی ہے۔
اور جبرائیل امین جھنڈا لے کر کے آ رہے ہیں. ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا, ایک مغرب میں گاڑا, اور ایک خانہ کعبہ میں گاڑا. جھنڈا خانہ کعبہ میں گاڑا, مشرق میں گاڑا, مغرب میں گاڑا. تمام تر چیزوں کو سجا دی گئی ہے اور جنگل کے جانور مبارکباد پیش کر رہے ہیں. جھنڈا مشرق میں گاڑا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے مصطفیٰ کی حکومت مشرق سے مغرب تک ہے, مغرب سے مشرق تک ہے, اور خانہ کعبہ میں گاڑا جا رہا ہے. اگر اللہ کے گھر میں جھنڈا لگایا جا سکتا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کے گھر میں بھی جھنڈا لگایا جا سکتا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں کتابوں میں, تمام تر چیزوں کا تذکرہ ہے. روشنی ہو رہی ہے, مصطفیٰ کی آمد ہے. مبارکباد دی جا رہی ہے, مصطفیٰ کی آمد ہے. جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, مصطفیٰ کی آمد ہے. فرشتوں کی سلامی آ رہی ہے, مصطفیٰ کی آمد ہے. حور و غلماں آئے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کی آمد ہے. آپ ذہن میں اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھو, خدا کی قسم ہم اپنے میلاد میں یہی سارا کچھ کرتے نظر آتے ہیں. ہم اپنے میلاد میں جھنڈے لگاتے ہیں, لائٹنگ سے سجاتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, ہے نا, اور حضور کا چرچا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تمام تر چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو مصطفیٰ کی آمد میں یہ تمام تر چیزیں ہو چکی ہیں, ہے نا. اب اس کے باوجود اگر لوگ کہیں کہ جائز نہیں ہے نا, جائز نہیں ہے, تو میں کہوں گا کہ بھائی صاحب آپ قرآن کی آیت, کوئی بھی ایک آیت یا حدیث سے آپ یہ ثابت کر کے بتا دو کہ میلاد منانا ناجائز ہے, جو تم کہیں گے وہ ہم تیار ہیں. صریح طور پر بتا دو. نہیں بتا سکتے, لیکن ہم بتا سکتے ہیں کہ میلاد کس طریقے سے منایا جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی سورہ مریم اور 16واں پارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. فرماتے ہیں کہ سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا, سلام ہو جس دن میرا وصال ہوا, اور سلام ہو جس دن میں اٹھایا جاؤں. اللہ کے نبی کہہ رہے, اللہ کے نبی پر سلام کب؟ جب وہ پیدا ہو رہے ہیں. ہم سلام پڑھتے ہیں نا, نبی کی آمد سلام پڑھتے ہیں نا, یہ قرآن میں ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں ہے, 16واں پارہ میں ہے, سورہ مریم میں ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے سلام ہو جس دن میں دنیا میں آیا, جس دن میں پیدا ہوا, یوم ولدت, جس دن میری ولادت ہوئی, جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام, جس دن میرا جانا ہو اس دن پر سلام, اور جس دن میں اٹھایا جاؤں اس دن پر سلام. ایک نبی آئے تو سلام, ایک نبی دنیا سے جائے تو سلام, ایک نبی اٹھائے جائے تو سلام. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن سلام کا طریقہ بتا رہا ہے. جب قرآن سلام کا طریقہ نبی کی آمد پر بتا رہا ہے تو پھر نبی کے چاہنے والوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ نبی آئے تو سلام بھیجا جائے. نبی آئے تو سلام بھیجا جائے. نبی کے جانے پر سلام ہے اور نبی کے اٹھائے جانے پر بھی سلام ہے. مگر لوگ کہتے ہیں کرنا نہیں چاہیے, تو یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے. کیا ہے ان کی ہٹ دھرمی ہے. اصل وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ آدمی کو جب زیادہ کانفیڈنس ہو جائے نا, علم ہو اور کانفیڈنس زیادہ آ جائے نا, وہ مار کھاتا ہے. وہ کیا کھاتا ہے؟ مار کھاتا ہے. ایک تو جس کو پتہ نہیں وہ تکلیف میں پڑتا ہے, جس کو پتہ ہے کانفیڈنس کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے تو وہ مار کھاتا ہے. آپ دیکھیں شیطان کو بہت کانفیڈنس تھا اپنے اوپر, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, اتنی عبادت کی ہے, اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا. سب سجدے میں گئے مگر وہ انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا اخرج فإنک رجیم, نکل جا کے تو مردود ہے. تو زیادہ کانفیڈنس جو ہے نا وہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے. ان مولویوں کا حال بھی یہی ہوگا میرے خیال سے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے, اور ایک یہ ہوگا کہ یہ تو کنفرم ہی ہے کہ جب انسان کو پیسے کی لالچ آ جائے نا تو انسان دین دھرم نہیں دیکھتا. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں ہر جگہ جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں وہی لوگ ہیں جن کا پیٹ پل رہا ہے. اچھے لوگ کبھی بھی ایسے کاموں میں ایسے کاموں میں قدم آگے نہیں بڑھائیں گے. مگر کچھ لوگ ہیں جو یہ
یہ چیزوں میں آگے رہتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جا رہا ہے نا۔ تو ہمارے سسٹم میں یعنی اسلام میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جن کو پیسے کی ہوس لگی، ہاں جس کو پیسے کی ہوس لگی۔ تو اب جب ہوس لگی تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کام کرو کہ جس سے جو ہے ہمارا نام ہو جائے۔ نام میں نے پہلے بھی کہا کہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک اچھا کرو تو نام، اور ایک برا کرو تو نام، ہے نا۔ جلدی یہ برا وانٹیڈ ہے تو پہلے اس کا نام آ گیا، ہے نا۔ اور یہ بہت اچھا آدمی ہے، صوفی صاحب ہے، اچھے انسان ماشاءاللہ، تقویٰ شعار ہے، تو ان کا نام بھی اول نمبر پر آ جاتا ہے نا۔ تو کچھ لوگ اچھائی کی وجہ سے نام کما لیتے ہیں، جیسے کہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ، ان کا علم، ان کا تقویٰ۔ آج ویڈیو کی، ٹی وی کی، سی ڈی کی، ڈی وی ڈی کی ضرورت سب کو پڑ رہی ہے، مگر تاج الشریعہ کو نہیں پڑی۔ مگر فالوورز اتنے کہ آج کے دور میں تاج الشریعہ سے زیادہ کسی کے فالوورز نہیں۔ ہاں تو اچھائی، ہاں اچھائی، اور کچھ لوگ بدنام کی وجہ سے، اب ان کا نام میں نہیں لوں گا، آپ دیکھ لیں، ہاں کچھ لوگ بدنام کی وجہ سے، تو اب ان کے پاس تو اچھائی والی کوئی بات تھی نہیں، تو برائی والے معاملات سامنے لے کر کے آئے، قوم کے اندر جھگڑا پیدا کرنا شروع کیا۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، میں 150 سال پیچھے نہیں جاؤں گا، 50 سال پیچھے جاؤ سکتے، ہمارے دادا پردادا لکردادا جو بھی تھے، سب کے سب بزرگوں کے مزارات پر جانے والے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والے، نیاز فاتحہ کرنے والے تھے۔ آپ کے یاول میں بیٹا ابھی جماعتی میں گھسا ہوا ہے، لیکن باپ پکا نیاز کرنے والا تھا۔ دیکھ لیا، میں باہر کی بات نہیں، آپ لوگ دیکھے ہیں، میں تو کل آیا ہوں یہاں پہ، آپ لوگ دیکھے بھالے ہیں، بیٹا آج کہہ رہا حرام ہے، باپ کھاتا رہا۔ ہاں بیٹا آج کہہ رہا کہ حرام ہے، مگر باپ کھاتا رہا۔ تو باپ جو کھا کر کے خون بنایا، اسی خون سے تو پیدا ہوا ہے۔ صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں باپ جو کھا کر کے خون بنایا، اسی تو آیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے یہاں میں نے سنا کہ یہ وہ رجب ہٹیلے کا جو پروگرام ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ دور دور سے آتے ہیں، بڑا اچھا تیوہار آپ کے یہاں کا، ایک ساتھ میل محبت والا، وقت تھا کہ بس 2-4 منٹ، میل محبت والا پروگرام، اچھا پروگرام ماشاءاللہ، خرافاتوں کو چھوڑ کر کے اچھا پروگرام۔ لیکن دیکھیں آپ کہ آپ کے لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے، ابھی بھی آ رہے ہیں، سورت سے آ رہے ہیں، ممبئی سے آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ وہ رجب ہٹیلے حضرت سید سارا مسعود غازی کے تعلق سے فاتحہ خوانی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہ لوگ بھی سب کرتے تھے، جتنے آج منہ ٹیڑھا کے پھر رہے ہیں نا، یہ سب اسی میں شامل تھے۔ مگر آج کس بنا پر؟ 2 چیزیں، ایک پیسہ اور ایک زیادہ سمجھداری۔ ہاں تو جو ہمارے جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہم پیسہ نہیں کہیں گے، ان کو سمجھداری زیادہ آ گئی۔ وہ کہہ رہے، یہ جو کہہ رہے وہ صحیح ہے، وہ جو کہہ رہے، کیونکہ سمجھایا اس انداز میں جا رہا ہے، پٹی ایسے پڑھائی جا رہی چائے پلا کر کے کہ چائے کا سواد اندر گیا، ان کی باتیں بھی اندر گئی، ایسا ہو جا رہا۔ تو ان کو سمجھ تو ہے نہیں، جو کہہ رہے ہیں ہاں صحیح بات نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ان کو پرکھ نہیں ہے اس وجہ سے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پینٹ پہننے کا بہت شوق رہتا ہے، نماز میں صافہ بھی باندھنا، ٹوپی بھی لگانا، آرام سے جھکنا، اتنا نہیں کر سکتے ہم، بس چلے گئے ہم کو آسانی ہونا، ہم کو کیا ہونا؟ آسانی ہونا۔ تو یہ زیادہ پڑھے لکھے کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا، زیادہ پڑھے لکھے کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا، اور وہ جو ہے وہ نہ پڑھنے کی وجہ سے برباد ہوا، وہ جو ہے نہ پڑھنے کی وجہ سے برباد ہوا۔ تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو نہ پڑھے لکھے، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سمجھائیں کہ بابا یہ دین صحیح ہے جس پہ تمہارے باپ دادا چل رہے تھے۔ اگر کہے کہ نہیں یہ غلط ہے، تو 1400 سال سے جتنے لوگ دین سے جڑے تھے، سب کو کسی کو علم نہیں تھا، سوچنے والی بات ہے، کسی کو علم نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میلاد منانا ناجائز ہے۔ آج تم کو پتا ہوگا کہ میلاد منانا حرام ہے۔ ہمارے باپ دادا کو علم نہیں تھا، ایسے ایسے عالم گزرے ہیں
امام جوزی کو دیکھ لیں، امام نصفی کو دیکھ لیں، امام اسماعیل حقی کو دیکھ لیں، امام بغوی کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا، جو منٹوں میں مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے، انہوں نے میلاد پر کتاب لکھی ہے۔ ہاں انہوں نے، اور یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں میں، ارے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے انجیل یوحنا کو دیکھ لیں، انجیل برنباس کو دیکھ لیں، یہ انگلش میں کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھ لیں، اس انجیل میں میرے مصطفیٰ کے آنے کے تعلق سے تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ وہ آئیں گے، آخری نبی ہوں گے اور ان کا یہ کردار ہوگا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا میرے پاس کتاب موجود ہے، بالکل گارنٹی کے ساتھ، انگلش میں جو ورڈ ٹو ورڈ لکھے ہوئے وہ میں دکھا سکتا ہوں۔ آج کی بات نہیں کر رہا میں، حضور کی آمد سے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کا نام انجیل، اور اس انجیل کو لوگوں نے اس پہ تحریف کر دی، بدل دیا، اس کو اپنے اپنے من حساب سے اس کو کر لیا، تو پھر اس انجیل کے بھی کئی ٹکڑے کئی حصے ہو کر دیے، سب نے اپنے اپنے حساب سے اس کو بنا لیا، تو اسی میں ایک انجیل ہے جس کا نام ہے انجیل برنباس۔ آپ اس میں دیکھ رہے بالکل لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم لوگ مجھے مانتے ہو لیکن سنو میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جو اللہ کا محبوب ہوگا، جو اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ یہ انجیل برنباس میں اور انجیل یوحنا میں بھی لکھا ہوا ہے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا، حضور کے آنے سے پہلے کی بات، جب ان میں حضور کا تذکرہ ہے، اور وہ کتابیں آج بھی لوگوں کے پاس ہوگی، عیسائیوں کے پاس وہ کتابیں آج بھی ہے، مگر چھپا دی جا رہی ہے، مگر چھپا دی جا رہی ہے، لیکن ہے میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، میرے پاس یہ کتاب ہے، میں نے خود پڑھا، اور ایسے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ یہ اول کی سرزمین ہے، یہاں پر ایسے بول دیں تو 10 کہیں گے حضرت کہاں سے بولے، پہلے ہم کو کتاب دکھاؤ، اس لیے بولا کہ میرے پاس کتاب موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو دکھا سکتا ہوں۔ جب حضور کی آمد سے پہلے انجیل میں اس طریقے سے حضور کی میلاد بنائی جا رہی ہے تو ہم تو حضور کی امت ہے یار، ہم تو حضور کی امت ہے، ہم کیوں نہ میلاد منائیں، ہم کیوں نہ حضور کا تذکرہ کریں، ہم کیوں نہ حضور کا ذکر کریں۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ کل کی پیداوار ہے، یہ کب کی ہیں؟ یہ کل کی پیداوار ہے، ان کے باپ نے بھی، دادا نے بھی، لکڑ دادا نے بھی، شکر دادا نے بھی، حکر دادا، سب نے منایا میلاد سب نے منایا ہے۔ آج میلاد کہنے والے دین سے الگ تم ہو رہے ہو، ہم نہیں، فرقہ تم پیدا کر رہے ہو، ہم نہیں، اس لیے کہ ہمارا تو وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتا ہوا ہم تک آیا۔ باپ سے کٹ کے بیٹا الگ ہوا ہے، بیٹے سے کٹ کے باپ الگ نہیں ہوا، صحیح بول رہا ہوں میں، بیٹا کٹ کے الگ ہوا، باپ نہیں، باپ تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا ہے، یہ نالائق بیٹا ہے جو باپ کے نقش قدم سے پھر گیا ہے نا۔ ہم اپنے باپ کے نقش قدم پر ہیں کیونکہ ہم اپنے باپ سے، آبا و اجداد سے محبت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے باپ دادا تک جو دین پہنچا ہے وہ محمد عربی کا دین ہے۔ تم جو بدل رہے ہو، تم جو فرقہ بنا رہے ہو، وہ تم اپنے باپ دادا کے نقش قدم کو چھوڑ کر کے کسی مولوی صاحب کے کہنے پر دین پیدا کر رہے ہو، فرقہ پیدا کر رہے ہو۔ تو کٹا کون، ہٹا کون، بدلا کون؟ کہتے یہ سنی لوگ فرقہ پیدا کرتے ہیں، ہم نے نہیں کیا، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، ہمارے باپ نے کیا ہے میلاد ہم کر رہے ہیں، ہمارے دادا نے کیا تھا ہمارے باپ نے کیا، ہمارے پردادا نے کیا تو ہمارے دادا نے کیا، ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ بدلے تو تم ہو، کیونکہ یہ بدلا 50 سال سے ہے، یہ بدلا کب سے ہے؟ 50 سال سے، تو بدلے تم ہو، بدلے ہم نہیں۔ اس لیے اگر بدل گئے ہو اب بھی وقت ہے راہ راست پہ آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اس لیے بدلے تم ہو تو آ جاؤ اور جان جاؤ کہ دین مصطفیٰ کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور شریعت کس بات کی اجازت دیتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہو گئی، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوتی رہیں گی۔ بولنے میں کوئی غلطی ہے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔